ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی نیچر کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی نیچر کیا ہے. تو اس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے اس کی نیچر ملٹی ڈسپلنری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں سیکھنی ہوں گی. آپ کو کیمسٹری بھی سیکھنی ہوگی، فزکس بھی سیکھنی ہوگی، ساتھ ساتھ بایولوجی جو ہے وہ بھی سیکھنی ہوگی. انجینئرنگ فیلڈ جو ہیں ان کو بھی آپ نے سیکھنا ہوگا، ٹچ کرنا ہوگا. سائیکالوجی، سوشیولوجی، لیجسلیشن مینس قانون. ان تمام چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ بیریئرز پڑھے تھے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے راستے میں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے کام میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. تو رکاوٹوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ جتنی کمپلیکس ہوگی، ایک جگہ جتنی کمپلیکس پیچیدہ ہوگی، جہاں پہ جتنے زیادہ کام ہو رہے ہوں گے، وہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنا اتنا ہی کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم نے اس میں دوسری چیز یہ بھی اسٹڈی کی تھی کہ کنفلکٹنگ ڈیمانڈز جہاں پہ آ جائے، جہاں پہ کنفلکٹ آ جائے. ٹھیک ہے. ٹائم اسکیل میں مسائل ہوں، ٹائم زیادہ ہو، ٹائم کم ہو، کام زیادہ ہو. اسی طرح مینز بجٹ نہ ہو، ریسورسز پیسے وغیرہ نہ ہو، تو وہاں پہ بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. جہاں پہ اسٹینڈرڈز ویک ہوں، اسی طرح جہاں پہ بیہیویئرل ایشوز ہوں، لوگوں کا رویہ ٹھیک نہ ہو، تو وہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پھر اس طریقے سے ترجیح نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بیریئرز ہیں جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے راستے میں آ سکتے ہیں، ہے نا. اسی طرح پھر ہم نے سیکنڈ کوسچن اسٹڈی کیا تھا کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں، کیوں لاتے ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں کرنا چاہتے ہیں. جس کے ہم نے 3 ریزنز پڑھے تھے: مورل، لیگل یا سوشل، اینڈ اکنامیکل یا فائنینشیل. کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنے کے کتنے ریزنز ہیں؟ 3. مورل، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. لیگل، یہ ہمارا قانونی فرض ہے. اور اکنامیکل، معاشی نقصان یا پیسوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ بھی پڑھی تھی. ڈائریکٹ وہ ہوتی ہے جس کو آپ میئر کر سکتے ہیں، اور انڈائریکٹ کون سی ہوتی ہے جس کو آپ میئر نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم نے انشورڈ، ان انشورڈ کاسٹ بھی پڑھی تھی. انشورڈ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو انشورنس کمپنی دے دیتی ہے حادثے کے بعد، اور ان انشورڈ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو وہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ تو آج ہم آگے پڑھیں گے رول آف نیشنل گورنمنٹس اینڈ انٹرنیشنل باڈیز. کہ نیشنل گورنمنٹ ایک ملک کی حکومت جو ہوتی ہے، حکومت جو چل رہی ہوتی ہے، اس کا کیا کردار ہے. اینڈ انٹرنیشنل باڈیز، انٹرنیشنل باڈیز سے مراد کیا ہے؟ اوشا، آیوش، نگوش. ان کا کیا کردار ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے میں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نیشنل گورنمنٹس اور انٹرنیشنل باڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں. سو رول آف نیشنل گورنمنٹس اینڈ انٹرنیشنل باڈیز. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں جو سب سے سپریم آرگنائزیشن ہے وہ کون سی ہے؟ ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی سب سے سپریم آرگنائزیشن آل اراؤنڈ دی ورلڈ میں کون سی ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ILO. کیوں؟ کیونکہ یہ ایجنسی ہے UN کی، یونائٹڈ نیشنز کی، اور تقریباً یونائٹڈ نیشنز کے تمام ممالک کیا ہیں؟ ممبر. موسٹ کنٹریز آر ممبرز. تو ILO کیا کرتا ہے؟ ILO sets international standards for health and safety by publishing conventions and recommendations. تو ILO کیا کرتا ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز بناتا ہے، معیار بناتا ہے 2 چیزیں پبلش کر کے. کتنی چیزیں پبلش کر کے؟ 2 چیزیں، کنونشنز اور ریکمنڈیشنز. اب کنونشن کیا ہے، ریکمنڈیشن کیا ہے؟ تو کنونشن مینس قانونی شکل، ایک قانون. ٹھیک ہے. اور اسی قانون کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ ریکمنڈیشن. اب مثال کے طور پر ایک قانون ہے کہ مالک کا کام ہے وہ سیف پلیس آف ورک پرووائڈ کرے گا، مثال کے طور پر یہ کنونشن ہے. اب اس کی ڈیٹیل کہاں پہ ہوگی؟ ریکمنڈیشن میں. کہ سیف پلیس آف ورک میں وہ کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرے گا. وہ سیف ایکسیس پرووائڈ کرے گا، سیف ایگریس پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. پراپر انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا، اسپیس پرووائڈ کرے گا، لائٹنگ پرووائڈ کرے گا.
ٹھیک ہے نا. اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ریکمنڈیشن. کنونشن قانونی شک اور اس کی ڈیٹیل ریکمنڈیشن. So what are conventions and recommendations? Conventions are bindings, obligations or policies to implement their provisions. تو convention کیا ہے؟ یہ bindings ہیں, آپ کو bound کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, قانون ہے نا, ٹھیک ہے, یا policies ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ نے implementation یا اس کو implement کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. No legal authority unless ratified by the member state into its own legal structure. کہتا ہے کہ اس کی اس وقت تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ ایک ملک اپنے لیگل اسٹرکچر میں اس کو نہ لے آئے. اب مثال کے طور پر پاکستان ہے, پاکستان آئی ایل او کا ممبر ہے کہ نہیں ہے نا, آئی ایل او کا ممبر ہے, لیکن پاکستان میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو رولز ہیں وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہونے چاہیے. آئی ایل او چاہ رہا ہے اس طریقے سے تو نہیں امپلیمنٹ ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو اپنے لیگل سٹرکچر میں نہیں لایا. یہ جو آئی ایل او کے جو قوانین ہیں اس کو ابھی تک اپنے جو لیگل سٹرکچر ہے, قانون جو ہے پاکستان کا, اس میں نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اس نے سائن نہیں کیا, ریکٹیفائی نہیں کیا ہوا ابھی تک. اگر یہ ریکٹیفائی کر دے, یہ ریکٹیفائی کر دے تو پھر اس کو اپنے لیگل سٹرکچر میں اس کو لانا پڑے گا, اور جب لیگل سٹرکچر میں آ جائے گا تو عوام کے اوپر وہ چیز لاگو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جب پھر کوئی حادثہ ہوگا پاکستان میں, اس طرح کا کوئی سانحہ ہو گیا فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا, تو پھر آئی ایل او پاکستان سے اس کا جواب مانگے گا. لیکن اب یہ نہیں مانگ سکتا, کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں اس کو اپنے لیگل سٹرکچر میں ہی نہیں ڈالا ابھی, ٹھیک ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ نو لیگل اتھارٹی, اس کی اس وقت تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے unless ratified by the member state into its own legal structure, جب تک کہ ایک ملک اس کو اپنے لیگل سٹرکچر میں نہ لے آئے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ ریکمنڈیشنز, تو جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ کنونشن ہوتی ہے قانونی شک, اور اس کی ڈیٹیل کہاں پہ ہوگی؟ ریکمنڈیشن. تو ریکمنڈیشنز provide guidance on policy, legislation and practice. تو گائیڈنس قانونی شک, اس کی گائیڈنس ریکمنڈیشن میں ہوگی کہ پالیسی پہ کیسے عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, قانون پہ کیسے عمل کرنا ہے, لیجسلیشن قانون پہ, اینڈ پریکٹس, اور پریکٹس کیسے کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ تو آئی ایل او سپریم آرگنائزیشن ہے, اور یہ دو چیزیں پبلش کرتی ہے, کنونشنز اور ریکمنڈیشنز. کنونشنز جو ہیں یہ بیسیکلی ہیں قانونی شک, اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ریکمنڈیشن. کلیئر؟ ایگزامپلز آف ریگولیٹری انٹرنیشنل فریم ورک. اب آپ کو اور مزید سمجھانے کے لیے انہوں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ ریگولیشنز اڈاپٹڈ بائی دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. آئی ایل او نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے ایک اسپیشل سیریز بنائی ہوئی ہے. جس طرح آئی ایل او تو صرف ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ ساتھ ورکرز کے رائٹس کو بھی دیکھتا ہے, اس طرح اور بھی چیزوں کو دیکھتا ہے, لیبر رائٹس کو دیکھتا ہے. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے اس نے ایک سیریز بنائی ہے جس کا نام کیا ہے؟ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کنونشن C-155 اس سیریز کا نام ہے. اس سیریز میں کیا چیز ہے؟ اس میں گول سیٹنگ پالیسی فار کمپنیز اینڈ نیشنز. مطلب جو بھی کمپنی پالیسی بنائے گی نا, فار ایگزامپل ایک نیو کمپنی ہے یا ایک کمپنی ہے اس کی پالیسی نہیں ہے, تو وہ اپنے لیے پالیسی بنانا چاہتی ہے, تو وہ کہاں سے بنائے؟ وہ آئی ایل او کے جو کنونشن ہے C-155, اس میں آئی ایل او نے جو قوانین یا جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے پالیسی کو بنانے کا, وہاں سے اپنے لیے پالیسی بنائی, ٹھیک ہے. تو آئی ایل او نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے ایک اسپیشل سیریز بنائی ہوئی ہے, اور اس سیریز کا کیا نام ہے؟ C-155. اس C-155 سیریز میں انہوں نے پالیسی کو بنانے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو قوانین ہیں, وہ لکھے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی کمپنی اپنے لیے پالیسی یا کنونشنز بنائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ کہاں سے بنائے گی؟ C-155 سے بنائے گی. اب C-155 میں تو قانونی شک ہے, قانونی شک ہے نا, لیجسلیشن ہے, پالیسیز ہیں, اسی کی ڈیٹیل جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ ریکمنڈیشن.
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981 में ये बनी थी R164। तो रिकमेंडेशन की कौन सी सीरीज है जो C155 के साथ मैच करती है? R164। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि supplements C155 and gives more guidance on how to comply with its policies। कहता है कि R164 जो है ये सप्लीमेंट, इसको मदद देता है और gives more guidance, और गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपने इस पॉलिसी पे किस तरीके से अमल करना है। ठीक है ना? तो बेसिकली C155 जो है ये कन्वेंशन है, कानूनी शिक है पॉलिसी को बनाने की, जो कि ILO ने बनाई है, और इसी की डिटेल फिर कहाँ पे है? R164 में। क्लियर है यहाँ? ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है आपको कि अगर आप एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना चाहते हैं ILO के कन्वेंशन C155 में, ठीक है, एम्प्लॉयर मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप जानना चाहते हैं कि ILO के C155 सीरीज में मालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक कंपनी के मालिक की, तो वो मेंशन है आर्टिकल 16 में कि एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड करेगा? टू प्रोवाइड एंड मेंटेन workplaces, machinery, equipment and work processes, to ensure that chemical, physical and biological substances and agents are without risk to health and protective measures have been taken, to provide adequate protective clothing and equipment to prevent risks of accident or adverse health effects। तो बेसिकली देखें ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि मेंशन की गई हैं C155 के आर्टिकल 16। ठीक है, तो अब आप ये जानना चाहें कि टू प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेस, ये तो कानूनी शिक है, कन्वेंशन है। अब इसकी डिटेल कैसे होगी? अब कैसे वर्क प्लेस मेंटेन होगी, मशीनरी कैसे मेंटेन होगी, इक्विपमेंट वर्क प्रोसेसेस कैसे मेंटेन होंगे, तो इसकी डिटेल कहाँ पे होगी आपके ख्याल में? रिकमेंडेशन में होगी। ठीक है, तो वो होगी रिकमेंडेशन में, R164 के आर्टिकल 10 में है वो। तो देखें ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कन्वेंशन थे, अब इसी की डिटेल जो है वो रिकमेंडेशन में मौजूद है कि प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्किंग मेथड्स दैट आर सेफ। ठीक है, दैट आर सेफ, थोड़ी सी डिटेल दे दी गई है। इसी तरह गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। इसके आपने इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, ट्रेनिंग भी देनी है, सुपरविजन निगरानी भी करनी है। ठीक है, और तमाम चीज़ों को देखना है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए की जा रही हों, हिफाजती इक़दाम के तहत की जा रही। इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स रेलेवेंट टू एक्टिविटीज एंड साइज ऑफ अंडरटेकिंग। कहता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स करनी है, वर्कर्स को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, हर एक बंदे को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है कि आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है एंड प्रोवाइड PPE एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्ज टू वर्कर्स। कहते हैं कि आपने PPEs देनी है लेकिन आपने वर्कर से उसके पैसे नहीं लेने। अब यहाँ पे लिखा था ना टू प्रोवाइड एडेक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिखा था, लेकिन यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी हुई है कि आपने पैसे नहीं लेने, PPEs भी देनी है और पैसे भी नहीं लेने। Ensure that work organization, particularly working hours and rest breaks, does not adversely affect occupational safety and health। कहता है कि हमने वर्कर से ऐसे आवर्स में ज़्यादा आवर्स काम नहीं करवाना, ना ही उनकी ब्रेक्स को डिस्टर्ब करना या ऐसा काम करवाना है जिससे उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को या उनकी सेहत को नुकसान पहुंचे। ठीक है, इसी तरह टेक रीजनेबल प्रैक्टिकल मेजर्स विद अ व्यू टू एलिमिनेटिंग एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फटीग। मीन्स के उनके लिए ऐसे हिफाजती इक़दाम करने हैं ताकि फिजिकली भी वो ना थकें, मीन्स थकावट उनको ना हो, और जहनी तौर पर भी वो रिलैक्स हो। इस तरीके से हमने उनके लिए क्या करने हैं? प्रैक्टिकल मेजर्स करने, हिफाजती इक़दाम करने हैं। एंड कीप अप टू डेट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद द अबव। और अपने आप को अप टू डेट रखना है साइंटिफिक नॉलेज से, लेजिस्लेशन से,
تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو جو لکھی گئی ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو دیکھیں یہ کیا تھی, یہ کنونشنز تھیں اور اس کی ڈیٹیل کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو یہ جو C155 سیریز ہے یہ کس چیز کے لیے, گول سیٹنگ پالیسی بنانے کے لیے انہوں نے یہ سیریز بنائی ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی اگر کوئی بھی بنانا چاہے تو وہ ILO کی کون سی سیریز دیکھے, C155. اسی طرح ILO نے اور بھی سیریز بنائی ہوئی ہیں, جس طرح C115 جو ہے وہ ریڈیشن پروٹیکشن کی سیریز ہے کہ آپ ریڈیشن سے کیسے بچ سکتے ہیں, الفا بیٹا گیما الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ, ٹھیک ہے, مائکرو ویوز ریڈیو ویوز, یہ جو ریڈیشنز ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اس کے لیے یہ سیریز ہے. ایسبسٹاس جو کیمیکل ہے جو کہ یوز اپ ہوتا ہے مختلف انڈسٹریز میں, ٹھیک ہے, اس سے لنگس کینسر کریٹ ہوتا ہے, انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کی پروٹیکشن کے لیے جو سیریز بنی ہے وہ کون سی ہے, C162. سی سے کیا مراد ہے, کنونشن, ٹھیک ہے. اور کنسٹرکشن سیفٹی کے لیے جو ILO نے سیریز بنائی ہے اس کا نام کیا ہے, C167. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. سو ایک ریمائنڈر دوبارہ ریورس, آپ کو ایک چیز آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے, یہاں پہ ایک ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ what employer must provide, امپلائر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سیف پلیس آف ورک پرووائڈ کرنا جس میں سیف ایکسیس ہو, سیف ایگریس ہو. سیف ایکسیس کہتے ہیں سیف جانا, ایگریس باہر آنا, سیف اندر جانے کا راستہ اور باہر آنے کا راستہ, ٹھیک ہے. سیف پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ, ایسی مشینز پرووائڈ کرے گا, ایسی اکوپمنٹس پرووائڈ کرے گا جو کہ کیا ہو, سیف, ان کا ڈیزائن سیف ہو, ان کا یوزیج سیف ہو, ان کی مینٹیننس سیف ہو. The need to inspect, service and replace machinery will depend on the level of risk. رسک کو دیکھ کر آپ نے اس کی انسپیکشن کرنی ہے, سروس کرنی ہے اور ریپلیسمنٹ کرنی ہے. اسی طرح سیف سسٹم آف ورک آپ نے بنانا ہے, مینس مالک نے. سیف سسٹم آف ورک سے کیا مراد ہے, رولز ریگولیشنز, کیونکہ رولز ریگولیشن ڈسپلن جو ہے وہ ہر ایک جگہ پہ لازمی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو safe system of work should be safe in all circumstances. Appropriate review, planning and control ensure continued safety of methods. کہتے ہیں کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں, کیا بنانے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں. ہر ایک قسم کے حالات کے لیے آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں, ٹھیک ہے. Appropriate review, planning and control, آپ نے ٹائم ٹو ٹائم رولز کو چیک بھی کرنا ہے. ٹائم ٹو ٹائم چینجز آتی رہتی ہیں تو پھر آپ نے رولز کو بھی اس کے مطابق چینج کرنا ہے, پلاننگ کو چینج کرنا ہے, اور سیفٹی آف میتھڈس کو دیکھنا ہے کہ سیفٹی کے مطابق کام کا طریقہ کار صحیح ہے نہیں صحیح, اس کے لیے پراپر رولز بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے, ٹھیک ہے. اینڈ ٹریننگ اینڈ سپرویژن ٹو انشور کمپیٹنسی, ورکرز کو آپ نے ٹریننگ دینی ہے, ان کی سپرویژن کرنی ہے تاکہ وہ ماہر ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو انشور کمپیٹنسی تاکہ وہ اپنی مہارت کے مطابق کام کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ کس کی رسپانسبلٹیز ہیں, امپلائر کی, مالک کی, ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو یہاں پہ ایک لفظ یوز ہوا ہے کمپیٹنسی. تو کمپیٹنسی کسے کہتے ہیں, یہ اکثر 2 نمبر کا کوشچن آ جاتا ہے پیپر میں کہ ڈیفائن دی ٹرم کمپیٹنسی یا گیو دی میننگ آف دی ٹرم کمپیٹنٹ. تو آپ نے لکھنا ہوگا دی کمبینیشن آف نالج, ایبلٹی, ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس, بس اتنا لکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. دی کمبینیشن آف نالج, نالج کسے کہتے ہیں, علم, ایبلٹی صلاحیت, اس کے پاس علم بھی ہو, صلاحیت ہو اس کو کرنے کی, ٹریننگ اس نے لی بھی ہو اور اس کا ایکسپیرینس ہو, ٹھیک ہے. اسکل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں, اس میں اسکل بھی ہو. تو یہ 5 چیزیں, نالج, ایبلٹی, ٹریننگ, ایکسپیرینس اینڈ اسکل. اس کو یاد کرنے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے اسکیٹ, ٹھیک ہے. ایس سے اسکل, کے سے نالج, اے سے ایبلٹی, پی سے ٹریننگ, پی سے ایکسپیرینس, ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم آتے ہیں. اپارٹ فرام امپلائیز who else must the employer protect. کہتا ہے کہ ورکرز کی حفاظت تو مالک کرے گا, اس کے علاوہ اور کن کن لوگوں کی حفاظت کرے گا, انوائرمنٹ کی حفاظت کرے گا, بالکل. اس کے علاوہ پبلک کی حفاظت کرے گا, بالکل. ہر اس بندے کی حفاظت کرے گا جو کہ
اس کی ایکٹیویٹیز سے متاثر ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اینی ون افیکٹڈ بائی دیئر بزنس ایکٹیویٹیز, جس میں وزٹرز آ جاتے ہیں, انوائٹڈ ان انوائٹڈ. انوائٹڈ وہ ہوتے ہیں جس کو آپ بلاتے ہیں سائٹ پہ. اب مثال کے طور پر آپ نے کسی چیز کی ٹیسٹنگ کروانی ہے, آپ نے کسی کنسلٹنٹ کو بلا لیا, کسی بندے کو بلا لیا, کیا ہے ٹیسٹ کرو, یہ تو آپ نے بلایا نا, یہ انوائٹڈ. ان انوائٹڈ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے چلے جائے, اس طرح بچے چلے گئے سائٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح لافل ان لافل. لافل میں جو کہ قانون کے مطابق جا سکتے ہیں, پولیس جا سکتی ہے کہ نہیں, وہ قانون کے مطابق جا سکتی ہے. ان لافل جو کہ اپنی مرضی سے چلے آتے ہیں, جس طرح بچے بوڑھے وغیرہ ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ کانٹریکٹرز کی بھی حفاظت کرے گا مالک, جو اس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے مالک نے, ٹھیک ہے نا, کام کرنے کا. اسی طرح ممبرز آف دی پبلک کی بھی حفاظت کرے گا. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ ابھی تو ہم نے امپلائر کی رسپانسبلٹیز پڑھی تھی نا, اب ہم ورکر کی رسپانسبلٹیز پڑھتے ہیں. تو ورکر کی رسپانسبلٹیز C155 کے آرٹیکل 19 میں مینشن. تو ورکر کی کیا ذمہ داری ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ ٹیک ریزنیبل کیئر آف دیئر اون سیفٹی اینڈ دیٹ آف ادر پیپل. اپنا بھی خیال رکھے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھے گا جو کہ اس کے کام سے متاثر ہو رہا ہو. کمپلائی ود سیفٹی انسٹرکشن. سیفٹی انسٹرکشنز پہ عمل کرے گا ورکر. یوز آل سیفٹی اکوپمنٹ پراپرلی. جو اکوپمنٹ اس کو دی جائے اس کو پراپرلی استعمال کرے گا. رپورٹ اینی سچویشن which they believe could be a hazard and which they cannot themselves correct. ہر اس سچویشن کو کیا کرے گا؟ رپورٹ کرے گا. آگے بتائے گا مینجمنٹ کو ہر اس سچویشن کو جس سے حادثہ ہو سکتا ہے اور وہ اس کو خود سالو نہ کر سکتا ہو, تو وہ پھر آگے بتائے گا. اینڈ رپورٹ اینی ورک ریلیٹڈ ایکسیڈنٹ ان ہیلتھ. جب بھی کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بندہ بیمار ہو جائے, تو اس کو کیا کرے گا؟ اس کو بھی رپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. Given adequate information on actions the employer has taken to ensure safety and health. کہتا ہے کہ امپلائر جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرے نا, مالک سیفٹی کرے گا کہ نہیں, تو اس سیفٹی کی انفارمیشن ورکر کو دینی چاہیے کہ ہم نے یہ سیفٹی کی ہے, آپ اس کے مطابق ہی کام کریں. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ سے؟ کہتا ہے کہ given adequate information, اس کو معلومات دی جائیں مالک نے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ہے. اینڈ given the right to the necessary training in health and safety. اور اس کو پراپر ٹریننگ بھی دی جائے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. given the right, اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. consulted by the employer on all matters of safety and health relating to their work. اور مالک کی طرف سے اس کو کنسلٹ کیا جائے, مینس کہ اس کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جائے جتنے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے میٹرز ہیں, کام ہیں. ٹھیک ہے. And given the right to leave a workplace which he has reason to think presents an imminent and serious danger to his life or health and not be compelled to return until it is safe. کہتا ہے کہ اس کے پاس حق ہے کہ وہ کام کو چھوڑ کے کیا ہو سکتا ہے, جا سکتا ہے, اگر اس کو یہ لگے کہ یہاں پہ میری جان کو کیا ہے, خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جا سکتا ہے, اور اس کو کمپیلڈ نہیں کیا جا سکتا, مجبور نہیں کیا جا سکتا, روکا نہیں جا سکتا, جب تک کہ اس جگہ کو سیف نہ کر دیا جائے. جگہ سیف کر لو تو پھر اس کو بلا دو. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. تو بیسیکلی ابھی تک ہم نے کیا چیز پڑھی ہے؟ ہم نے مین جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ILO سپریم آرگنائزیشن یہ کنونشنز اور ریکمنڈیشنز بناتی ہے, اور کنونشنز اور ریکمنڈیشنز جب بنا لیتی ہے تو زیادہ تر ممالک تو ILO کے ممبرز ہیں, تو ممالک کنٹریز کیا کرتی ہیں, اس سے وہ کنونشنز اور ریکمنڈیشنز لے لیتی ہیں, اس کو سائن کر دیتی ہیں اور اپنے لیگل سٹرکچر میں لے آتی ہیں, مطلب اپنے قانون میں لے آتی ہیں. تو جب ایک چیز قانون میں آ جائے گی تو وہ اس کنٹری کے جو پبلک ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیا ہو جائے گی, لازم ہو جائے گی. تو کیا ہر ایک بندہ اس کے اوپر پھر عمل کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر پاکستان نے اس کو سائن کر دیا, یہاں پہ وہ چیز آ گئی,
تو کیا فیکٹریز یہاں پہ عمل کر رہی ہیں؟ ڈائریکٹلی خود ہی عمل کرنا شروع کر دیں گی کہ نہیں کریں گے؟ جب تک کہ زبردستی نہ کی جائے تو کریں گی کوئی نہیں کریں گی نا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر بنتی ہیں انفورسمنٹ ایجنسیز. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر پاکستان میں آ گئے سب چیزیں آ گئی ہیں، آپ کوئی بھی نہیں کر رہا فی الحال جب تک کہ انفورسمنٹ نہ ہو. پولیس آئے گی، سیفٹی ڈپارٹمنٹ والے آئیں گے، جرمانہ کر دیں گے 5-6 دفعہ، 2-3 دفعہ بھی کر دیں تو بس پھر خود بخود وہ فیکٹری ہو یا کارخانہ ہو یا کنسٹرکشن کمپنی ہو جو بھی ہو وہ عمل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو حکومت تو اس کو لیگل اسٹرکچر میں لے آئی ہے، لیکن پھر عمل کروانے کے لیے پھر کس کی ضرورت ہوگی؟ انفورسمنٹ ایجنسیز. نو ہارمونائز گلوبل اسٹینڈرڈ، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ انفورسمنٹ ایجنسیز کیسے ہونی چاہیے. آئی لو نے یہ نہیں بتایا کہ اس قسم کی انفورسمنٹ ایجنسی رکھو یا اس قسم کی. ہر ایک ملک میں اپنی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے، کنٹری اسپیسیفک ایجنسیز میں انکلوڈ بعض ممالک میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے اسپیشل انفورسمنٹ ایجنسی بنی ہوئی، اسپیشل ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ پشاور میں فوڈ سیفٹی کے لیے اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنا ہے. اسپیشل ڈپارٹمنٹ ابھی یہ پی سی ہوٹل دیکھا ہے آپ نے، اس کے سامنے بنا اسپیشل جو کہ فوڈ سیفٹی کا خیال رکھے گا کے پی کے میں. ٹھیک ہے، ہوٹلس وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر. تو اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے بھی اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. بعض ممالک میں ہوتے ہیں، بعض ممالک میں فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس طرح ریسکیو والے ہیں، فائر بریگیڈ والے، 1122 والے، یہ انوالو ہوتے ہیں انفورسمنٹ. اور بعض ممالک میں انشورنس کمپنی، کیونکہ زیادہ کمپنی تو انشورڈ ہوتی ہے تو پھر انشورنس کمپنی ہی اس کے مطابق کیا کرتی ہے؟ انفورسمنٹ کرواتی ہے. ٹھیک ہے نا. پولیس میں بھی انوالوڈ ان انفورسنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا ان سم کنٹریز. بعض ممالک میں کون سی ایجنسیز ہوتی ہیں؟ پولیس بھی انوالو ہوتی ہے. تو پولیس بھی انفورسمنٹ ایجنسیز ہے. انشورنس کمپنیز بعض ممالک میں ہوتی ہیں، بعض ممالک میں فائر اتھارٹی ہوتی ہے، بعض ممالک میں اسپیشل ہیلتھ اینڈ سیفٹی انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. تو یہ پھر عمل کرواتی ہیں. تو لوگ پھر عمل کرتے ہیں، فیکٹریز عمل کرتی ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں؟ اور جب کوئی عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جرمانہ ہوگا، سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو کانسیکوینسز آف نان کمپلائنس. کمپلائنس کہتے ہیں عمل ہو رہا ہے، نان کمپلائنس جب عمل نہیں ہوگا تو اس کے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ریزلٹ نکلے گا جب عمل نہیں ہوگا؟ سو breach of health and safety legislation is usually a criminal offense leading to. کہتے ہیں کہ جب ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیجسلیشن قانون کو بریچ کیا جائے گا، توڑا جائے گا، جب قانون کو توڑا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو کرمنل ایکٹ ہے. جب قانون کو توڑا جائے تو جو قانون کو توڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے، کرمنل مجرم ہے وہ. اس لیے پھر اس کو کیا ملے گی؟ سزا. یا تو اس کو کہا جائے گا، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا امپروومنٹ کا. اگر معمولی مسائل ہوں کمپنیز میں تو اس کو کہا جائے گا امپروومنٹ کا، اس کو بہتر کرو اتنے وقت میں. اور اگر زیادہ مسائل ہوں یا بار بار وارننگ کے باوجود بھی وہ بندہ جو ہے تو ایکشن نہ لے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ پروہیبیشن کا، بند کر دو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اور پھر اس کو کیا ملے گی؟ سزا. پھر سزا ملے گی. سزا میں کیا مل سکتا ہے؟ آرگنائزیشن میں بھی فائن، اس کمپنی کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. انڈیویجولز میں بھی فائن اور امپریزن. کسی خاص بندے کو، جس طرح ڈائریکٹر کو فار ایگزامپل وہ نہیں کر رہا تھا، اس کی غلطی ہے تو اس کو پکڑ کے اس کو جرمانہ کر دو یا اس کو جیل میں ڈال دو. ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہمارا جو تھرڈ کوشچن تھا وہ اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ طریقہ کار، فریم ورک کیا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کا. تو فریم ورک یہ ہے کہ آئی ایل او ہے، آئی ایل او کنونشن ریکمنڈیشن بناتا ہے، ممالک اس کو اپنے لیگل قانون میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، انفورسمنٹ ایجنسیز عمل کرواتی ہیں، جب عمل نہیں ہوتا تو اس کو سزائیں ملتی ہیں. تو یہ فریم ورک ہے جس کے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پریکٹیکلی لانے کا. یہ انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے یہ سب نیشنل ہوتی ہے یا انٹرنیشنل؟ یہ تو نیشنل ہوتی ہے، ملک کی اپنی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر باہر سے تو کوئی نہیں آ سکتا نا. اب امریکن فورسز تو نہیں آ سکتی یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ تو پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہر ایک ملک کی اپنی ایجنسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فار ایگزامپل ہماری اپنی ایجنسیز ہیں، پولیس، آئی ایس آئی، آئی بی، تو یہ ہماری اپنی ایجنسیز ہیں نا.
ٹھیک ہے. باہر سے تو کوئی نہیں آ سکتا, رینجرز وغیرہ یہ تو ہمارے ملک کی ہے نا, یہی عمل کروائیں گے. باہر سے تو کوئی نہیں آتا, یہ تو پھر ملک وہ ملک ہی نہ ہوا کہ جب باہر سے کوئی ایجنسی آ جائے وہ عمل کروائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کا. ٹھیک ہے. اب کلیمز فار کمپنسیشن, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ورکر زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمپنی کے اوپر کیس کرتا ہے کہ اس کمپنی نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی نہیں کی تھی, قانون کے مطابق عمل نہیں کیا تھا, اس وجہ سے یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہے, اور اب فار ایگزامپل میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے یا میں کام نہیں کر سکتا. اب اس کمپنی کو چاہیے کہ مجھے کیا دے, کمپنسیشن دے, یا میری پینشن لگا دے, یا مجھے اکٹھے کچھ پیسے دے دے تاکہ میں کچھ کام کر سکوں, زندگی گزار سکوں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, کمپنسیشن کے لیے کلیم کرتا ہے, پیسوں کے لیے کلیم کرتا ہے. جب وہ کلیم کرے گا تو پھر فالٹ بیسڈ کمپنسیشن سسٹم کو ہم دیکھیں گے کہ غلطی کس کی ہے. آیا ورکر کی غلطی تو نہیں تھی, اس کو ہم نے سمجھایا تھا کہ یہ کرنا ہے سیفٹی, ہے اس نے نہیں کی, ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی غلطی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک کی غلطی ہو سکتا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں فالٹ بیسڈ کمپنسیشن سسٹم, جس میں کیا ہوتا ہے, ورکر برنگس کلیم اگینسٹ امپلائر, ورکر کلیم کرتا ہے مالک کے خلاف. اس کو ہم کہتے ہیں سول لیگل سسٹم, اس کو سول کیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. must prove employer was negligent and therefore to blame for injury ill health. ورکر نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہاں مالک کی لاپرواہی تھی, نیگلیجنس تھی مالک کی, جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے, مینس مالک کی غلطی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر جب غلطی پروف ہو جاتی ہے تو مالک اس کو پیسے دے دیتا ہے. اور یہ سسٹم کہاں پہ ہے, یو کے اور یو ایس اے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی یہی سسٹم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نو فالٹ سسٹم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ورکر زخمی ہو گیا, تو وہ کلیم وغیرہ نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, اور بس ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیا کیا انجریز آئی ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک انگلی ٹوٹی ہے تو مطلب اس کے وہاں پہ انشورنس ہوتی ہے, ایک انگلی کی 2 لاکھ, 2 انگلی کی 4 لاکھ, 3 انگلی کی, اس طرح نا پیسوں کا حساب کتاب, بس وہاں پہ اس کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالک کی غلطی ہے کہ ورکر کی غلطی ہے. اس میں نیشنل اور ریجنل اسکیمز چلتی ہیں. اس طرح بجٹ نہیں ہوتا, ہر ایک چیز کے لیے سالانہ بجٹ ہوتا ہے, اس میں اسی طرح اس کے لیے بجٹ ہوتا ہے. اس سال کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے, کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا اس کو اتنے پیسے, حادثے کے دوران. ٹھیک ہے نا, کام کے دوران. تو یہ اسکیمز چلتی ہیں. نو نیڈ ٹو پروف نیگلیجنس, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی غلطی ہے, مالک کی غلطی ہے یا ورکر کی غلطی ہے. ڈیسائیڈڈ بائی پینل آف ایکسپرٹ, اس میں ڈپارٹمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی انجری آئی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس میں نہ لائر ہوتا ہے نہ کورٹ ہوتا ہے, اور بس فیصلہ سنا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم جو ہے کہاں پہ ہے, نیوزی لینڈ اور سویڈن. اس طرح یہاں پہ جرگہ سسٹم نہیں ہوتا. یس سر. وہ چیزیں. ٹھیک ہے. کلیئر. تو یہ طریقہ کار ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کا. ٹھیک ہے. ILO کنونشن ریکمنڈیشن ہر ایک ملک اس کو ڈال لیتا ہے اپنے لیگل اسٹرکچر میں. انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو اوپر ایکشن لے کے اس کو عمل کرواتی ہیں, جو عمل نہیں کرتا اس کو سزائیں ملتی. کلیئر. اب آپ اگر اپنی کمپنی کو اور بھی زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں, تو آپ پھر انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہوگا. آپ نے انٹرنیشنل باڈیز میں یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں جو سپریم آرگنائزیشن ہے پرائیویٹ, وہ تو مطلب ILO تو ایک اور چیز ہے نا, پرائیویٹ سطح پہ وہ ہے ISO. آپ نے نام سنا ہوگا ISO کا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن. ٹھیک ہے. تو یہ قانون نہیں ہے, یہ مینجمنٹ طریقہ کار, وہ قانون ہے, اس کے اوپر لازمی عمل کرنا ہوتا ہے. یہ مینجمنٹ ہے, یہ آپ کو طریقہ کار بتاتا ہے کہ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اس طریقے سے لے کے آؤ, یہ طریقہ اختیار کرو تو آپ اچھے طریقے سے لے کے آؤ گے اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ٹھیک ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے. یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ طریقہ کار ہے, مینجمنٹ اور امپروومنٹ. ورلڈز لارجسٹ ڈیولپر آف مینجمنٹ اسٹینڈرڈز, یہ مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈز ہے, طریقہ کار کے اسٹینڈرڈز ہے, یہ طریقہ اختیار کرو. تو اس کے لیے اگر آپ فار ایگزامپل کوئی فیکٹری ہے آپ کی,
پانی بنانے کی فیکٹری ہے، منرل واٹر کی، ٹھیک ہے. آپ اپنے جو فیکٹری ہے اس کو اسٹینڈرڈ کے مطابق، اچھے پرنسپلس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوالٹی کے مطابق منرل واٹر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ پھر اپنی کمپنی کو سرٹیفائی کریں گے کس چیز سے؟ ISO 9001 سیریز سے. کیوں؟ کیونکہ یہ کس کی سیریز ہے؟ کوالٹی مینجمنٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو ISO کے جو ممبرز ہیں وہ آئیں گے آپ کی فیکٹری میں اس طریقے سے طریقہ کار بنائیں گے آپ کے لیے، آپ کے ورکرز کو بھی ٹریننگ دیں گے، آپ کو بھی ٹریننگ دیں گے، آپ کے لیے پورا سسٹم بنائیں گے، اس طریقے سے یہ چیز بناؤ، پانی منرل واٹر بناؤ. تو پھر وہ اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو سرٹیفائڈ کر دیں گے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ ISO سرٹیفائڈ ہے، اس کا جو پانی ہے وہ کوالٹی کے مطابق بنے، ٹھیک ہے. تو لوگ بھی اس کے اوپر پھر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں. جس طرح آپ نیسلے کی بوٹل اٹھا کے دیکھیں اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ISO 9001 سرٹیفائڈ، انہوں نے بھی سرٹیفکیشن کروائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے؟ اس سے اعتماد بحال ہوتا ہے کسٹمرز کا بھی، ٹھیک ہے، اور کمپنی جو ہے وہ بھی اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری فیکٹری سے انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچے، یا پہنچ بھی رہا ہے تو کم پہنچے، تو پھر آپ کون سی سیریز فالو کریں گے؟ ISO 14001 جو کہ کس کی سیریز ہے؟ انوائرمنٹل مینجمنٹ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی فیکٹری میں جو مشینز ہیں اس سے ایکسیڈنٹ کا، اس کی خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہے تو آپ پھر کون سی سیریز فالو کریں گے؟ ISO 12100 جو کہ سیفٹی آف مشین کی سیریز، ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ فالو نہیں کرتے تو کوئی وہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ فالو کرتے ہیں تو فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. سو دیز اسٹینڈرڈس آر ناٹ لا، دے آر گڈ مینجمنٹ پریکٹس. یہ کوئی قانون نہیں ہے، وہی بات کہ یہ ایک مینجمنٹ ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. دے لیڈ ٹو اے ورلڈ وائڈ کامن اپروچ ٹو گڈ مینجمنٹ. تو جب آپ اس کو فالو کریں گے تو جتنی بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے طریقے کے مطابق آپ بھی اس طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ISO نے تو یہ کوالٹی کے لیے بنائی ہوئی ہے، یہ انوائرمنٹ کے لیے، یہ کس چیز کی بنائی ہے؟ مشینز کے لیے. اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے بھی ISO نے ایک سیریز بنائی ہوئی ہے جس کا نام کیا ہے؟ احساس 18001 سیریز. احساس سے بنتا ہے آکوپیشنل ہیلتھ سیفٹی اسیسمنٹ سیریز. اب یہ سیریز ختم ہو گئی ہے، اس کا 1 مہینہ ہو گیا، یہ ختم ہو گئی ہے. اب اس کی جگہ ایک نئی سیریز آئی ہے جس کا نام ہے ISO 45001. یہ سیریز ختم ہو گئی ہے، اپ ڈیٹ ہو گئی ہے نا، ٹائم ٹو ٹائم تو چینجز آتی ہیں، تو یہ سیریز ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورسز آف انفارمیشن پہ. تو انٹرنیشنل باڈیز میں ISO سپریم ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبوش بھی انٹرنیشنل باڈیز میں آ جاتا ہے، آیوش بھی آ جاتا ہے، ووشا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی انٹرنیشنل باڈیز ہے، ٹھیک ہے. سورسز آف انفارمیشن، معلومات کے ذرائع. مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں گئے ہیں ایز اے سیفٹی آفیسر کی پوسٹ پہ، اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کمپنی کی جو پریویس ریکارڈ ہے اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. اور جو ملک کا قانون ہے، جو انٹرنیشنل قوانین ہیں، ILO کے پبلیکیشن جتنے بھی ہیں، اس سے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو سورسز کین بی انٹرنل ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن. انٹرنل وہ ہوتی ہیں جو کہ کمپنی کے اندر ہوتی ہیں، اور ایکسٹرنل وہ ہوتی ہیں کمپنی کے باہر. تو اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ڈیٹیل انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو انٹرنلی آپ اس کمپنی کا ایکسیڈنٹ ریکارڈ چیک کریں، میڈیکل ریکارڈ چیک کریں، رسک اسیسمنٹس کی فائلز چیک کریں. رسک اسیسمنٹ مینس جو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ہیزرڈس کو ان کی جو انالیسس کی جاتی ہے، ان کا جو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر پراپر ٹاپکس ہیں آگے. تو رسک اسیسمنٹ کی فائلز کو چیک کریں، مینٹیننس رپورٹس کو چیک کریں، سیفٹی انسپیکشنز جو ہو رہی ہیں ان کا ریکارڈ چیک کریں، آڈٹ رپورٹس کو چیک کریں، سیفٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، چیک کریں. تو یہ انٹرنلی آپ کے پاس تمام چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہے. اور ایکسٹرنل آپ اس ملک کا قانون چیک کریں جو کہ کمپنی کا ہے کہ ملک کا ہے نا، تو ایکسٹرنل ہو گیا. انٹرنل کمپنی کے اندر کا ریکارڈ، ایکسٹرنل کمپنی سے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ، ٹھیک ہے.
تو ملک کا قانون چیک کریں. سیفٹی ڈیٹا شیٹس کیمیکلز وغیرہ ہیں فار ایگزامپل, تو کیمیکلز کے لیے اسپیشل ڈیٹا شیٹس ہوتی ہیں نا. جس طرح آپ فار ایگزامپل کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر پراپر ایک پیج لگا ہوتا ہے, وہ سیفٹی ڈیٹا شیٹس ہیں کیمیکلز کی. اس سے آپ معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ٹھیک ہے, اس پہ پریکاشنز تمام چیزیں ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوتی ہے. کوڈز آف پریکٹس قانون جو ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے آپ نے مختلف قوانین, کس طریقے سے آپ نے پریکٹس کام کرنا ہے, اس کو طریقہ کار جو ہے قانون کے مطابق. وہ گائیڈنس نوٹس جو ہیں, اس طرح ریکمنڈیشن ایک گائیڈنس نوٹس, ٹھیک ہے. اسی طرح آپریٹنگ انسٹرکشنز, کوئی بھی مشین آپ لیتے ہیں تو اس مشین کو بنانے والے نے اس کے ساتھ ایک مینول بھی بھیجا ہوتا ہے. آپ کوئی موبائل لیتے ہیں تو اس کے اندر مینول ہوتا ہے نا کہ اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, اس مینول کو آپ فالو کریں گے. تو آپ کوئی مشین لیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ ایکسکیویٹر لیتے ہیں کیٹرپلر کا, تو کیٹرپلر یا ڈوسان کا, تو اس کے ساتھ پراپر مینول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس مینول کو آپ فالو کریں گے, تو وہ بھی ایکسٹرنل ہے. اسی طرح ٹریڈ ایسوسیشنز ہوتی ہیں ہر ایک جگہ پہ. جس طرح پشاور میں کون سی ٹریڈ ایسوسیشن ہے, اس طرح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے کہ نہیں, ٹریڈ ایسوسیشن ہے. ان کی جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ سیفٹی پبلیکیشن جو ہیں, یہ نبوش سیفٹی پبلیکیشن ہے نا, یہ بک ہے سیفٹی پبلش, مینس نبوش نے پبلش کی ہوئی ہے سیفٹی کی. اسی طرح آیوش کی ہے. یہ پبلیکیشن جو ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اسی طرح اگر آپ اور بھی سورسز سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اپڈیٹڈ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ILO کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اوشا کی سیفٹی ویب سائٹ جو ہے USA کی, وہ وزٹ کر سکتے ہیں. یہ یورپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ویب سائٹ ہے, اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہ UK کی آفیشیل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, اس کو یوز کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ویسٹرن آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے, اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں لیٹسٹ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. تو یہ آپ کا تھرڈ کوشچن تھا. ٹھیک ہے. So what are the two main standards that the ILO has produced for health and safety? So کون سے دو standards ILO نے بنائے ہیں, convention اور recommendation. What do countries do with these standards? تو ممالک کیا کرتے ہیں ان standards کا, اپنے legal structure میں لے آتے ہیں, rectify کر کے اپنے legal structure میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. What are the employees' responsibilities under R164? Employee responsibilities پڑھی ہیں, اس کو لکھ دیں گے. What are the employees' responsibilities? Workers کی responsibilities پڑھی ہیں, وہ لکھ دیں گے. And what action could be taken against organizations breaking health and safety law? جب ایک ملک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ انفورسمنٹ ایکشن لیا جاتا ہے, جس میں دو قسم کے ایکشن ہوتے ہیں, ایک امپروومنٹ کا اور ایک پروہیبیشن کا. اور پروہیبیشن میں پھر سزا بھی ملتی ہے, جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے, کمپنی کو بھی انڈیویجول کو. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو یہ آپ کا فرسٹ چیپٹر. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے, کوشچن وغیرہ ہو تو وہ ٹیکنکس انشاءاللہ منڈے کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, آج تو پڑھنی تھی, میرے ذہن میں نہیں ہے, منڈے کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, کل تو چھٹی ہے.